پیارے بچوں، آج ہم لوگ پڑھیں گے سبق نمبر 5 تاجدار مدینہ۔ تاجدار مدینہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی کے بعد پوری دنیا کیا ہو گئی تھی؟ اسلام سے روشن ہو گئی تھی۔ اور آپ کی بعثت سے پہلے کیا تھا؟ چاروں طرف جاہلیت کی تاریکی پھیل گئی تھی۔ لوگ ایک دوسرے پہ ظلم و ستم کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، ناحق مال کھانا، امانت میں خیانت کرنا، ہر طرح کا ظلم عام ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہی پوری دنیا میں کیا ہو گیا تھا؟ اسلام پھیلا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کو پھیلانے کے لیے بہت ہی زیادہ ظلم و ستم، مشقتیں برداشت کی، بہت زیادہ زیادتیاں برداشت کی، یعنی ہر طریقے کا ان پر ظلم و ستم ہوا، ان کے ساتھیوں پر ظلم و ستم ہوا۔ تو اسی کے بارے میں آج ہم لوگ پڑھیں گے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے۔ تو سبق کو شروع کرتے ہیں۔ صبح کا جاں فضا منظر ہے، ہر طرف لوگوں کی دھوم ہے، میلے لگے ہوئے ہیں، بچے بوڑھے ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ایسی رونق شاید پہلے کبھی دیکھی گئی ہو۔ دوسرے شہروں کے لوگ بھی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ انہی زائرین میں 6 لوگ شہر یثرب سے آئے ہیں، یعنی یثرب یعنی مدینہ سے آئے ہوئے ہیں۔ پہلے مدینے کا کیا نام تھا؟ یثرب نام تھا، بعد میں اس کا کیا نام پڑ گیا؟ مدینہ۔ سرور عالم انسانیت کے غمخوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی ایک گھاٹی میں تشریف لے جاتے ہیں۔ یہاں خزرج قبیلے کے 6 آدمیوں سے ملاقات کرتے ہیں اور آیت قرآنی کی تلاوت فرما کر ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد متاثر ہو کر اسلام قبول کیا اور مدینے جا کر اپنے رشتہ داروں کو بھی اسلام کے بارے میں بتایا۔ دوسرے سال حج کے موقع پر مینا کی اسی گھاٹی میں مدینے کے 12 اشخاص مشرف با اسلام ہوئے۔ پہلی بار میں کتنے لوگ مشرف با اسلام ہوئے تھے؟ 6 لوگ۔ دوسری بار میں کتنے لوگ ہوئے تھے؟ دوسرے سال 12 لوگ۔ ان 12 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کیا کی تھی؟ بیعت کی تھی۔ کس بات کی بیعت کی تھی؟ کہ ہمارا ہر کام کس کی رضا کے لیے ہوگا؟ اللہ اور اس کی رضا کے لیے ہوگا۔ ہم وہی کام کریں گے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا مرتے دم تک دین اسلام پر قائم رہیں گے۔ تاریخ اسلام میں اس عہد کا، یعنی جو بیعت ہوئی تھی، پہلی بیعت جو ہوئی تھی، اس عہد کو کیا بولتے ہیں؟ بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ اگلے سال یعنی تیسرے سال حج کے موقع پر مدینے کے تقریباً 72 لوگوں نے مینا کی گھاٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک، دست یعنی ہاتھ، دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور بیعت کی کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمان یکی بعد دیگر مدینے چلے گئے۔ کیوں مدینے چلے گئے؟ اس لیے کہ مکہ میں ان لوگوں کا اب رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ لوگ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے تھے، اتنا زیادہ شدید تکلیف پہنچانے لگے تھے کہ ان لوگوں کے لیے وہاں پر رہنا، اللہ کی عبادت کرنا، دین اسلام کو پھیلانا ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس لیے اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ اپنے شہر مکہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ یعنی مدینہ چلے جائیں۔ اب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ باقی تھے، یا پھر وہ مسلمان تھے جو کسی کافر کی قید میں تھے یا مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے کہ وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ کفار مکہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رفتہ رفتہ مدینے چلے گئے ہیں، کچھ دن میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں چلے جائیں گے۔ کفار کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنی طاقت بڑھا کر مکہ والوں پر چڑھائی کریں۔ مکہ کے سب قبیلوں نے دارالندمہ نامی جگہ پر مشورہ کیا۔ اس مجلس میں قریش کے سردار ابو جہل، ابو سفیان اور عتبہ بھی شامل تھے۔ شیطان لائن کمبل اوڑھے ہوئے ایک بوڑھے کی شکل میں آیا اور مجلس میں شریک ہو گیا۔ لوگوں نے طرح طرح کی رائے دی۔ آخر میں ابو جہل نے رائے دی کہ سب قبیلے مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ اس رائے کو سن کر شیطان مارے خوشی کے اچھل پڑا اور ابو جہل کی تائید کی کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، کہ اگر ہم ان کو قتل کر دیں گے تو وہ دوسری جگہ جا کر اپنی کوئی فوج نہیں بنا پائیں گے، ہم پر کوئی وہ غلبہ نہیں کر پائیں گے، وہ پھر مسلمان کچھ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جس کے ذریعے سے اسلام کو پھیلا ہے، اگر وہی انسان اس دنیا میں نہیں رہے گا تو ساری چیزیں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی۔ کفار کے اس مشورے کے بعد حضرت جبرائیل
امین رب العالمین کا حکم لے کر نازل ہوئے کہ اے محبوب آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ یہ حکم کس کی طرف سے آیا تھا؟ اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ کس کے لیے آیا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا تھا کہ آج رات اپنے بستر پہ بالکل نہ سوئیں، ہرگز نہ سوئیں، کیونکہ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، یہ تو آپ کو سبھی کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری چیز کو بھی جانتا ہے، باطنی چیز کو بھی جانتا ہے۔ تو جو انہوں نے مشورہ بنایا تھا تو کیا اللہ کے علم سے تو باہر نہیں تھا، اور اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے کیا حضرت جبرائیل امین کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا پیغام پہنچایا کہ وہاں پہ آج آپ نہ سوئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی چند امانتیں جو آپ کے پاس تھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کرتے ہوئے فرمائے کہ امانتیں ان کو واپس دے کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ کیا کہا کہ اس وقت آنا جب تم یہ امانتیں واپس کر دینا۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی موت کا ڈر اور خوف نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ان امانتوں کا خیال ہے کہ جو کہ یہ کفار مکہ نے جو کہ ان پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے کیا کہا، جب تک یہ امانتیں واپس نہ کرنا تم مدینے واپس نہیں آنا۔ ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یقین کامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا۔ اگر میں زندہ نہیں رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ نہیں کہتے کہ واپس بعد میں تم مدینے چلے آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک میں لی، خاک یعنی مٹی کو لیا، اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیت کی تلاوت فرماتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ کرتے ہوئے کافروں کو سر پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے بیچ سے صاف نکل گئے اور کسی کو نظر نہیں آئے۔ مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پہلا ہی چرچا